دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. قال الملأ الذین استکبروا من قومه. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم ضرور تجھے اور والذین آمنوا معک اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے من قریتنا ہماری بستی سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ جاؤ. قال اولو کنا کارہین. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا دین ناپسند کرتا ہوں تب بھی لوٹوں. قد افترینا علی اللہ کذبا. ایسی صورت میں ہم اللہ پر بہتان باندھنے والے ہو جائیں گے. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں. بعد اذ نجانا اللہ منہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس باطل دین سے نجات دی ہے. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم اس دین کی طرف لوٹیں. الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہی چاہے، ہمارا رب ہی چاہے تو اور بات ہے. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیرے ہوئے ہیں. علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. دعا مانگی حضرت شعیب نے کہ ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں فیصلہ فرما دیجئے حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. گزشتہ دروس میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات تفصیل سے بیان ہو رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا. حضرت ہود علیہ السلام
اور پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام، اور یہ واقعہ حضرت شعیب کا ہے۔ مدین بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو بھیجا تھا، اور انہوں نے قوم کی برائیوں اور بیماریوں پر نکیر فرمائی۔ نبی اصلاح کی نیت سے آتے ہیں، وہاں دین بھی سکھاتے ہیں اور زندگی گزارنے کا دنیاوی طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہم کو جہاں اللہ کا تعارف کروایا، وہیں زندگی گزارنے کے سنہرے طریقے بتلائے، صفائی، پاکی، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، اکرام، نرمی، اخلاق، دشمنوں کے ساتھ مروت، اپنوں کے ساتھ محبت، یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی۔ ایسے ہی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتلایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، اور راستوں میں لوگوں کے قافلوں کو لوٹ مت لینا، ایسے ہی اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ جب یہ تقریر حضرت شعیب نے فرمائی تو قوم کے مالدار لوگوں نے اور عزت دار سمجھے جانے والے لوگوں نے، جن کے اندر عام طور پر اگر مالدار ہوگا تو مال کا غرور ہوتا ہے، اور اگر دیندار ہوگا تو دین کا غرور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، جس دیندار کی تربیت نہ ہو اس کے اندر دین کا غرور پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ بے عمل لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، خود ہی کو جنت کا ٹھیکیدار اور اس کے علاوہ پوری دنیا کو وہ جہنمی سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو فرمایا کہ یہ متکبرین ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے ایسے لوگ کہ جو مالدار بھی تھے اور سماج میں، سوسائٹی میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، ان لوگوں نے کہا غریب عوام کبھی نہ فساد مچاتی ہے نہ وہ شرارت کرتی ہے، مالداروں کے ابھارنے پر، بڑوں کے ابھارنے پر، ذمہ داروں کے ورغلانے پر لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ فی نفسی ہی کوئی غریب بیچارہ اس طرح کی شرارتوں کا شکار نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس صورت کے اندر جہاں انبیاء کے واقعات شروع ہوئے، وہاں یہ لفظ اللہ نے بار بار ذکر فرمایا، ملأ، قال الملأ، الملأ، الملأ۔ تو یہ جو لفظ ملأ ہے، یہ عربی زبان میں ملء کہتے ہیں بھرے ہونے کو۔ کوئی چیز جب بھر جائے، جیسے حرم شریف میں آج بھی جمعہ کا دن ہوتا ہے تو صبح 10 بجے حرم کے دروازے پر آ جاتا ہے الحرم مملو، کہ حرم اندر کا حصہ بھر چکا ہے، مزید داخلے کی اب گنجائش نہیں ہے۔ تو ہماری اپنی اصطلاح میں بھی جو مالدار ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ پیٹ بھرے لوگ ہیں، اور بعض افراد پیٹ نکال کر بول دیتے ہیں۔ تو پیٹ بھرے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی عربی میں ملأ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے اس ملأ کو ذکر فرمایا قوموں کے اندر شرارت پیدا کرنے والے لوگوں کے لیے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے آتا ہے بگاڑ۔ درخت اگر خراب ہو تو جڑ سے خراب ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے تو اوپر سے خراب ہوتا ہے۔ مالداروں نے کوئی غلطی کی، اب اس مالدار کی غلطی کو دیکھ کر ان کے چیلے چپاٹوں نے غلطی کی، بڑی شادی، بڑا مکان، بڑا موبائل، بڑی گاڑی، جب پیسے والوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو نچلا طبقہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ چوری اور غلط راستے اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ ملأ، اللہ تعالیٰ نے قوم کے سرداروں کا ایک مکالمہ ذکر کیا کہ انہوں نے کہا اے شعیب، اگر تم یہ دعوت کا کام اور ہمیں اللہ کی طرف بلانے کا کام نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں بھی بستی سے نکال دیں گے، اور تمہارے ساتھ جو ایمان والے ہیں ہم ان کو بھی نکال دیں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیت کا مضمون ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ آخری آیت جو 8ویں پارے کی ہے، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ
آمنوا بالذی ارسلت بہ وطائفۃ لم یؤمنوا، ایسا کوئی گروہ جو ایمان لے آئے اور وہ گروہ جو ایمان نہ لائے، یعنی دو جماعتیں، ایمان والی اور غیر ایمان والی۔ شعیب علیہ السلام نے ان دونوں جماعتوں سے کہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا، صبر کریں گے۔ تو قوم نے کہا کہ ہم کو صبر اوبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری طاقت زیادہ ہے، ہماری میجارٹی زیادہ ہے، ہماری جماعت کے افراد زیادہ ہیں، ہماری قوت زیادہ ہے۔ اس زیادتی کے گھمنڈ میں انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے۔ یہ نکالنے کی بیماری بہت پرانی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے کہ تم کو اسلام پر اگر عمل کرنا ہو تو اس ملک میں تم رہ نہیں سکتے، اور اگر اسلام کو چھوڑ دو گے، ہمارا دھرم قبول کر لو گے تو تم کو اس ملک میں رہنے دیا جائے گا، جیسے یہاں NRC کے نام پر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں، بلکہ مفسرین نے تو فرمایا کہ یہ انبیاء سابقین میں تقریباً ہر نبی کے ساتھ ہی معاملہ ہوا، علاقہ بدلنا پڑا، جگہ چھوڑنی پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ملک شام میں ہوئی، لیکن عراق میں ہوئی، لیکن ان کو دعوت کا میدان کہاں ملا؟ ملک شام میں ملا، فلسطین میں ملا، اور ان کے لیے ایک اور میدان دعوت کا بنا ان کے صاحبزادے کی برکت سے، مکۃ المکرمہ۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی مصر میں، لیکن 10 سال تک ان کو اللہ تعالیٰ نے مدین میں رکھا، اور اس کے بعد وہاں نکاح ہوا حضرت صفورہ کے ساتھ۔ پھر واپس جب آنے لگے تو پہاڑ پر روشنی دیکھی، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا۔ بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ہم پچھلے صفحے پر پڑھ کر آئے ہیں، قوم نے کہا کہ ہم تو گندے لوگ ہیں، تم پاک صاف لوگ ہو تو تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم گندے لوگوں میں تمہارا کیا کام؟ انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک بنے پھرتے ہیں، آپ پاک لوگوں کا، ہم گندے لوگوں میں کوئی مقام، کوئی جگہ نہیں۔ تو نکالنے کی جو بات ہے، یہ جو نفسیات ہے، اب تو اللہ رحم فرما دے، یہ بیماری مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے، ہم برداشت نہیں کرتے کسی اپنے مخالف نظریے والے کو، ہم اسے بھی نکالنے کو بہت بڑا جہاد سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب ہم تمہیں بھی نکال دیں گے اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو بھی نکال دیں گے۔ کہاں؟ اپنی بستی سے۔ او دوسرا آپشن، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم ہمارے نظریے پر آ جاؤ، ہماری سوچ پر آ جاؤ، ہمارے خیالات پر آ جاؤ، کفر پر آ جاؤ، شرک پر آ جاؤ۔ یہ وہ کفریہ سوچ ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ دل کو وسیع کرو، کوئی کافر بھی تمہارے پاس آئے پناہ لینے کے لیے تو اس کو پناہ دو، اسے ٹھکانہ دو، اس پر دین کو پیش کرو، اور اگر وہ دین کو قبول کر لے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ تمہارا ایمانی بھائی بن جائے گا۔ نفرتیں، عداوتیں ان چیزوں سے پھیلتی ہیں، جس کے نتیجے میں امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ کیا جملہ فرمایا، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ NRC کا کانسیپٹ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تم ہندو ہو، سکھ ہو، جین ہو، پارسی ہو اور عیسائی ہو تو تم کو اس ملک میں رہنے کی پوری گنجائش ہے، اور اگر تم مسلمان ہو تو پھر تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر خدا نخواستہ NRC کا اعلان ہو جائے تو پھر کتنے مسلمان کمزور اپنی جائیداد اور اپنی عزت اور اپنا مال لٹنے کے ڈر سے کفریہ جملے کہہ دیں گے، ارتداد پھیلے گا۔ تو یہ پرانی بیماری ہے۔ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم جس دین کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، جس مذہب کی طرف بلا رہے ہو، ہم تو اس کو پسند ہی نہیں کرتے، ہم تو اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جب ہم نفرت کرتے ہیں تو اس کو ہم کیسے قبول کریں گے؟ اور اس کے بعد فرمایا قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اگر بالفرض والمحال ہم نے تمہارے طریقے کو اختیار کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب تک جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اب تک ایک نئی بات تھی، اور جیسے ہی راستہ تنگ ہوا تو یو ٹرن لے لیا۔ تو فرمایا قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس وقت تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو جائیں گے۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے طریقے میں داخل ہو جائیں۔ یہاں ایک لفظ ہے بہت توجہ والا،
نبی جو ہوتے ہیں وہ پیدائشی کفر اور شرک سے پاک ہوتے ہیں۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے وہ سارے معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ ان سے غلطی ہوتی نہیں ہے، ان سے غلطی ہوتی نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نبی سے کوئی بات غلط محسوس ہوتی ہے تو وہ کروائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ کروائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ نبی اپنی مرضی سے کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا، اسی لیے تو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے۔ جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان نبیوں کی زندگیوں میں اگر کوئی کام ایسا لگتا ہے کہ یہ کام ان کی شان کے خلاف ہے تو وہ نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہوتا، بلکہ وہ اللہ نے کروایا ہوتا ہے تاکہ امت کو ایک پیغام دیا جا سکے۔ ہمارے اقدس ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے واقعات نہیں پیش آئے۔ حضرت زینب سے جو آپ نے نکاح فرمایا، زینب بنت جحش سے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد انہوں نے طلاق دی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات تھی کہ اگر زید اس کو طلاق دیتا ہے تو میں نکاح کر لوں گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا، واللہ مبدیہ، اللہ نے اس کو ظاہر فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایک ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے، لیکن امت کو پیغام مل گیا کہ لے پالک بیٹے کی بیوی، یعنی جس کو کسی نے پال لیا ہو وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں بنتی۔ ایک مسئلہ امت کو اللہ نے بتلا دیا ہے۔ تو اس لیے انبیاء کے واقعات میں کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ جس سے نبی کی شان پر کوئی انگلی اٹھ جائے۔ اب یہاں شعیب علیہ السلام کے بارے میں کیا جملہ آ رہا ہے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا، اے میری قوم تم یہ جو کہتے ہو کہ اگر تم اپنے دین میں آ جاؤ تو تم یہاں رہ سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام پہلے قوم کے دین میں تھے، بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی، اسی لیے تو قوم نے کہا کہ لوٹ کر آؤ۔ لوٹنا کسے کہتے ہیں؟ عید عربی زبان میں آتی ہے عید۔ عید کے معنی کیا ہے؟ لوٹنے والی چیز، سال میں ایک مرتبہ وہ لوٹ کر آ جاتی ہے، اسی لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ وداعی، جانا، ایسا جانا کہ پھر لوٹ کر آنے کی امید ہو جی، اور جدائی، ایسا جانا کہ اب آنے کی کوئی امید نہ ہو۔ اس لیے لڑکی کی شادی کے بعد وداعی ہوتی ہے، جدائی نہیں ہوتی، کہ وہ آتی ہے اپنے میکے، اپنے گھر، والد کے وراثت میں حق اس کا باقی ہے، بھائیوں کی رحم و کرم کی وہ مستحق ہے۔ تو یہ لفظ عود بتلاتا ہے کہ پہلے سے یہ اس مذہب میں تھے، بعد میں اللہ نے ہدایت دی، لہٰذا اب قوم ان سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ تم دوبارہ لوٹ کر آ جاؤ۔ حالانکہ نبی کے بارے میں یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی پہلے سے کفر کا شکار ہوا ہو، الحمدللہ کوئی نبی نہیں۔ پیدائش سے لے کر نبوت تک انبیاء کبھی شرک اور کفر کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے۔ کیا کرتے ہیں؟ سکوت اختیار کرتے ہیں۔ نبوت کے اعلان سے پہلے انبیاء کی نبوت عام طور پر 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے، تو 40 سال سے پہلے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا بچپن ہی کے اندر کہ وجعلناہ نبیّا، ہم نے اس کو نبی بنا دیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بات کی اور کہا کہ میں نبی ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ جبکہ حضرت عیسیٰ ابھی گود میں ہیں، 3 دن کے بچے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ نے حضرت زکریا سے فرمایا کہ ہم تم کو بیٹا دے رہے ہیں، اس کو ہم نے مبارک بنایا ہے، لم نجعل له من قبل سمیہ، نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ، اور ایسا نام ہم نے اس سے پہلے دنیا میں کسی کا نہیں رکھا۔ یہ 2 حضرات ایسے ہیں جن کی نبوت کا بچپن ہی کے اندر اظہار ہوا ہے۔
بقیہ جتنے انبیاء آئے ان سب کی نبوت 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوئی، تو 40 سال کی عمر آنے تک نبی اپنی قوم ہی کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ کفر اور شرک کا شکار نہیں ہوتا بلکہ خاموش رہتا ہے، سکوت اختیار کرتا ہے۔ تو نبی کا سکوت یعنی خاموش رہنا، کفریہ کاموں کو دیکھ کر، شرکیہ اعمال کو دیکھ کر قوم یہ سمجھتی تھی کہ یہ بھی ہمارے ہی عقیدے کا حامل ہے۔ یہاں سے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب مسئلہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ امت کی برائیوں کو دیکھ کر، برائیوں کو چپ ہونا، یہ برائی میں شرکت مانی جائے گی۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہو اجتماعی، انفرادی طور پر غلطی ہو رہی ہو، ایک آدمی گناہ گار ہے، انفرادی گناہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو دعا کریں گے اللہ سے، تنہائی میں اس کو سمجھائیں گے۔ لیکن اگر کہیں اجتماعی طور پر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اجتماعی طور پر اس کی نکیر کی جائے گی، اجتماعی طور پر اس کو منع کیا جائے گا، روکنے کی ذمہ داری ڈالی جائے۔ تو یہ انبیاء کی دعوت کا کام شروع ہونے سے پہلے سکوت کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے کو قوم یہ سمجھتی تھی کہ نبی ہمارے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی کفر اور شرک کی طرف نہیں گئے۔ تو وہ بہت بڑا اعتراض جو تھا کہ پہلے ہی شاید شعیب علیہ السلام بھی اسی مذہب کے رہے ہوں گے، اسی لیے قوم ان کو دوبارہ گھر واپسی کی دعوت دے رہی ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ قوم کے لیے تو وہ چیز گھر واپسی کی تھی، لیکن نبی اس سے مبرہ اور بری تھے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، حضرت شعیب نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ چیز مناسب ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اس مذہب کی طرف لوٹیں جس مذہب سے اللہ نے ہم کو نجات دی۔ یہ شعیب علیہ السلام نے قوم کے مطابق بات فرمائی، اپنے بارے میں نہیں فرمایا۔ الا ان یشاء اللہ ربنا، یہ ایک عجیب جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری اپنی کوشش، ہمارا اپنا ارادہ تو یہی ہے کہ ہم تو اس مذہب کی طرف نہیں جائیں گے، مگر اللہ ہی اگر فیصلہ کر دے تو کون کیا کر سکتا ہے۔ یہاں سے مفسرین نے بڑی عجیب بات نقل فرمائی، کہتے ہیں کہ انسان کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے، عارف باللہ بن جائے، متقی پرہیزگار بن جائے، اس کو اپنے آپ پر اطمینان کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم بری ہو چکے ہیں، اب ہم ایمان والے بن چکے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو اپنے ایمان کے بچانے کی موت تک فکر کرنی ہوگی۔ یہ ایمان موت تک بچ کر چلا گیا تب بندہ کامیاب ہے۔ اسی لیے اکابر نے ایک دعا مانگی، اے اللہ شیطان ہمیں اچھی حالت میں تیری عبادت اور تیرے ذکر سے روک دیتا ہے، موت کے وقت میں تو ہماری حالت اچھی نہیں ہوتی، اس وقت ہم شیطان کے حملے سے کیسا بچ پائیں گے؟ ہمارے اکابر کی دعا ہے کہ مولا اچھی اور صحت کی حالت میں ہم شیطان کے حملے سے نہیں بچ پاتے، نزع اور سکرات کے موقع پر ہم شیطان کے حملے سے کیسا بچیں گے؟ اللہم ارحمنی بالموت، عافنی فی الموت، بارکنی فی الموت وفیما بعد الموت، دعائیں حضور نے سکھائی۔ بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی دعا مانگتے ہیں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے ایمان والا اور مسلمان موت دینا۔ انبیاء بری نہیں ہوتے اپنے اتنے مقام کے باوجود اللہ کی بے نیازی سے اور اللہ کی استغنائیت سے۔ اسی کو حضرت شعیب فرماتے ہیں الا ان یشاء اللہ ربنا، ہم تو نہیں آنا چاہتے کفر کے اندر، مگر اللہ ہی اگر چاہے اور ہمارے ہدایت کے بعد ہدایت سے ہم کو محروم کر دے تو کون اللہ کو پوچھ سکتا ہے۔ اس لیے یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ گمراہی اور ہدایت کا مالک رب العالمین ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو، تو دعا مانگی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہتے ہیں کہ اے اللہ اس مقام کو برکت اور امن والی جگہ بنا دیجئے
مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیجیے، وجنبنی مجھے بھی بچا لیجیے، وبنیہ میری اولاد کو ان نعبد الاصنام ہم بتوں کی پوجا کرنے سے آپ کی حفاظت میں۔ کتنے بڑے بڑے انبیاء اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو موت تک ایمان پر باقی رکھیے گا۔ تو میں آپ سے اگر پوچھوں اور اپنے آپ سے پوچھوں کہ روزانہ صبح شام ہم کتنی مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا میرا خاتمہ ایمان پر فرما؟ ہم مانگتے ہی نہیں۔ ہم اطمینان میں ہیں کہ نہیں بھائی اللہ نے دین ایمان میں پیدا کیا تو ان کی ذمہ داری، انہوں کلمہ پڑھا لیتے تھے دنیا سے لے جاتے، کوئی ذمہ داری اللہ کے لیے۔ اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ پاک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دنیا کے دو ہی بڑے رشتے ہیں جس کے لیے انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے، ایک ماں باپ کا، ایک اولاد کا۔ ماں باپ کے لیے اولاد قربان ہوتی ہے، اولاد کے لیے ماں باپ قربان ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ دو رشتوں کی نفی کی گئی ہے، کہا کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا۔ جب کوئی رشتہ داری ہی اللہ سے کسی کی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کو مطمئن ہونے اور بے نیاز ہونے کی کیسے ہمت پیدا ہوتی ہے؟ روزانہ لاکھوں مرتبہ اللہ کا نام لینے والے بھی لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، جن کی زندگی ذکر میں گزر جاتی ہے، جن کی صبح و شام ذکر میں گزر جاتی ہے، وہ خود ڈرتے رہتے ہیں کہ اور جو زندگی میں کبھی کبھی بیٹھ کر تسبیح پڑھ لی اور ذکر کر لیا اور وہ مطمئن ہو جائے۔ میرے عزیزوں، بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ میں کل ایک عجیب بات پیش آئی۔ کل 94-95 برس کے ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا، وہ ذہول کی بیماری کا شکار ہیں، بھولنے کی۔ انہوں نے پوچھا کہ قرآن نہ پڑھنے والوں کی سزا کیا ہے؟ تو میں نے عام جواب دے دیا کہ جو لوگ قرآن سے منہ موڑتے ہیں اور تلاوت نہیں کرتے اور اس کے مضامین اور مطالب کو نہیں سمجھنا چاہتے، قیامت کے دن نبی اللہ سے ان کی شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے قیامت کے دن کہ اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور جب رسول ہی کہہ دیں گے تو اللہ کہے گا کہ ان سب کو لے جاؤ اور لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہے قرآن نہ پڑھنے والوں کی سزا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پچھلے 5 سال 8 سال تک میری آنکھیں بھی صحیح تھی، ذہن بھی میرا ساتھ تھا، میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اور اب چونکہ میری دماغ بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، طہارت کا بھی میرا مسئلہ ہے، میں تلاوت نہیں کر پا رہا ہوں، البتہ نماز میں جو صورتیں میں پڑھ رہا ہوں، کیا میرا نماز میں قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کیا عمر ہے؟ 95 برس کی عمر، اور کیا پوچھتے ہیں؟ یہ سوال میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس لیے نہیں پوچھ رہا، بلکہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن، حساب کے دن، انہوں نے پوچھا حساب کتاب جب ہوگا اس وقت میرا نام قرآن پڑھنے والوں میں ہوگا یا قرآن چھوڑنے والوں میں ہوگا؟ آپ بتائیے۔ کیا یہ فکر ہمارے میں کسی کے اندر پائی جاتی ہے؟ یہ اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، ان میں سے آپ نے قرآن پڑھ لیا، اتنی عمر ہو گئی آپ 15 سال، ایک مرتبہ بھی آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ آپ نے پڑھا ہے قرآن؟ آپ نے پڑھا بڑے حضرت؟ بتائیے۔ قرآن کریم اتنی عمروں تک اگر ہم نہ پڑھیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دین کے معاملے میں کچے ہیں، بغیر قرآن کے دین نہیں ہو سکتا مکمل۔ پورا دین اللہ نے صرف 10-15 صورتوں میں اتارا جو الم ترا سے والناس تک ہم کو یاد دلائی جاتی ہیں، پوری زندگی بس یہ پڑھتے ہوئے گزار دیں گے، بقیہ قرآن کب پڑھا جائے گا؟ موقع ہے نوجوانوں، سیکھو۔ سیکھنے کے لیے پہلے اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے آپ دل میں بات ڈال دیجئے، کسی مولوی کے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ بات ڈالیے میرے اندر۔ 80 سال کی عمر میں ایک شخص کا میں نے قرآن ختم کروایا، یعنی کہ انہوں نے پڑھا اپنے سے، آخری صورتیں میں نے پڑھوائی 80 برس کی عمر میں۔ وہ زندگی کا پہلا قرآن تھا ان کا۔ انہوں نے اپنے پوتوں اور اپنے ناتوں سے کہا کہ دعوت کرو، بہت بڑی دعوت ہوئی۔ یہ جذبہ ہے لوگوں کا قرآن کا، اور ہمارا حال لاپرواہی والا ہے میرے بھائیوں۔ انبیاء اپنی آخری وقت سے بے اعتنائی نہیں کرتے تھے، لاپرواہی نہیں برتتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں اتنا